الصلاۃ، فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس گھر میں نحوست ہوتی ہے جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اللہ ہماری اس انشاءاللہ کو قبول کرے۔ اللہ ہم کو پنجگانہ سجدے کی توفیق دے۔ کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جس کی پیشانی اس کے حضور جھکتی نہیں، سارا دن کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کہتا ہے میرے اس سے بھی تعلق ہونے چاہیے، اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے، اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے، کبھی دنیا میں کام پڑ جاتا ہے، اس سے بھی تعلق رہنا چاہیے میرا۔ کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے، ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا۔ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ آؤ اللہ کے حضور بندگی کا سر جھکائیں۔ تو یہ کتنی عبرتناک جو ہے اور کس قدر جو ہے وہ فکر انگیز حدیث ہے۔ وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ أَبِي خَلْف۔ وہ شخص ان بد نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق نہیں ہے۔ آپ نے حدیث علماء سے بارہا سنی، حدیث طویل ہے۔ آقا کریم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ کسی کی انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی تھی، کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا، کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، کوئی جو ہے وہ سرانڈ والا گوشت کھا رہا تھا، کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی تھی۔ لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا، ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یا جبریلو من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں؟ قال ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہتے تھے، نماز پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ بد نصیب ہیں، آج ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، 60-70 سال بڑی زندگی ہو وہ مگر نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے۔ کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو سجدہ نصیب نہیں۔ سجدہ تو بندگی کا نام ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندہ تو ہے ہی بندگی میں۔ کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہو نا بازار میں، تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں، السلام علیکم، یار اس سے بڑے سلام لیتے ہو، یہ بڑا محبت والا، بڑے اخلاق والا ہے۔ یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ، اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو۔ جس رب نے زندگی بخشی ہے، جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی ہیں، اس کے حضور نے جھکا جاتا ہے۔ کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا۔ اللہ اکبر، کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے، جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں، اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت للعالمین آقا فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر کہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہی نہیں، اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن ہو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو مومن نماز ہی پڑھتے تھے، تو اگر کسی سے گھر میں نماز پڑھی گئی تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے۔ آج نماز تو نماز رہی، ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ حضور کا ایک فرمان سنیے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا من ترک الجمعۃ ثلاث جمع متوالیات فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے، اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اس نے پرواہ نہیں کیا اسلام کی۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا۔ اور ایک حدیث کے لفظ اس حوالے سے ہیں من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے۔ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار دیا جاتا ہے، تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا، اس کو یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں،
चौथी सजा दुनिया पर उसको यह मिलती है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। और पांचवी सजा उसके लिए यह है कि उसके लिए जो नेक लोग दुआ करते हैं उन दुआओं का हिस्सा उसे नहीं मिलता। मोमिन नेक सहरी वक्त उठ के दुआ मांगते अल्लाह पूरी उम्मत पर करम कर दे, तो ये भी उम्मत में शामिल है। दुआ अल्लाह वाले की तो कबूल हुई, लेकिन इसका हिस्सा निकाल दिया गया, इसका हिस्सा नेक लोगों की दुआओं से निकाल दिया गया। और जब वो मरने लगता है, नज़ा के वक्त तीन उसको सजाएं मिलती हैं। एक तो भूखा मरता है, दूसरा प्यासा मरता है, तीसरा जलील होकर मरता है। और कब्र के अंदर उसको तीन सजाएं। हजरत इमाम इब्न हजर कहते हैं, एक तो उसकी कब्र तंग कर दी जाएगी, हत्ता कि इधर वाली पसलियां उधर, उधर वाली पसलियां इधर। दूसरा, उसकी कब्र में आग डाली जाएगी। जो अल्लाह के हुजूर नहीं झुकता, उसकी कब्र इस लायक है कि उसमें आग डाली जाए। और तीसरी, उसके ऊपर एक अजदहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम है शजाउल अकरा। और जब वो डंग मारेगा तो 70 गज तक वो शख्स जमीन में दरस जाएगा और वो मुसलसल ये डंग मारता रहेगा। और कहा कि तीन सजाएं उसको हशर में पहुंचेगी। एक तो उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा, और जिसका हिसाब सख्ती से लिया गया वो बच पाएगा। हिसाब से बचेगा वो जिससे अल्लाह सरफे नजर करेगा। अल्लाह अकबर। एक तो उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा, दूसरा अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपने कहरो गजब का उस पर इजहार करेगा, और तीसरी उसको सजा ये दी जाएगी कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। साथियों, मैं और आप आज की इस बज़्म में ये पुख्ता आज़म करके उठें कि आज हम खुद भी और अपनी औलाद को भी, अपने दोस्तों को भी, मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, जिससे दोस्ती हो ना उसकी उंगली पकड़ के दीन की राह पे ले आओ। ये दोस्ती का हक है। उसके लिए आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर उसको दीन नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। कोशिश करो मेरा दोस्त हो और जन्नत में जाए। वालिदैन बच्चे के मुस्तकबिल के लिए कितनी कोशिश करते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं मुस्तकबिल ठीक हो जाए। करते हैं कि नहीं करते? यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर कितनी भारी फीसें भरते हैं। क्यों इतना कुछ क्यों कर रहे हो? मैंने देखा बूढ़ा बाप अपनी कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी करता है, माएं अपना जेवर बेच रही हैं कि औलाद पड़ जाए। भैया इतना कुछ क्यों कर रहे हो जी? मुस्तकबिल ठीक हो जाए। ये मुस्तकबिल कितना है? 20-25 साल का। और जो असल मुस्तकबिल है उसकी फिक्र ही नहीं किसी को। असल मुस्तकबिल तो वो है। अल्लाह अकबर। बैरूने मुल्क जाए बेटा तो मां कहती है बस दुआ करो कि मेरा बेटा खैरियत से पहुंच जाए। बेटी की शादी करती है तो मां कहती है दुआ करो कि अपने घर में उसको चैन मिल जाए। किसी का इंटरव्यू होता है, लोग कहते हैं जनाब दुआ करो कि इस इंटरव्यू में वो कामयाबी से गुजर जाए। मैं कहता हूं जब कब्र में उतरता है फिर किसी ने आकर कभी नहीं कहा कि दुआ करो मुश्किल घड़ी आ गई है, खैरियत से गुजर जाए। असल इम्तिहान तो ये है, अगर इस इम्तिहान से गुजर गया तो कामयाबी और बामुरादी। ये थोड़ा सा मुस्तकबिल दुनिया का, उसके लिए हम कितने पैसे लगा देते हैं। सब कुछ औलाद को आता है, हर शय फल फल पढ़ते और बोलते हैं, दुआए कुनूत भी नहीं आती होती। तो हम अपनी औलाद के लिए दीन का तोहफा, इसको कभी ना छोड़ें। अल्लाह अकबर। कोशिश करें, मेहनत करें। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बदअमल वाइज़ीन की बात भी की है कि जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं खुद उस पर अमल नहीं करते। आज हमारे कुछ वाइज़ीन लोगों को तो वाज़ो तलकीन और नसीहत करते हैं और ख़ुद नमाज में सख्त सुस्ती का इर्तिकाब करते हैं, और जिससे कौम के अंदर नमाज में सुस्ती अमलन पैदा हो जाती है। कोई उर्स की तकरीब हो, कोई महफिल नात हो, कोई जलसा हो, कोई शादी की तकरीब हो, नमाज के वक्त का पूरा पूरा ख्याल रखा करें और इस बात का लिहाज रखा करें। बल्कि हमारे यहाँ एक अजीब सा फैशन है और अजीब सी बात है, मैं बड़ा हैरान हुआ करता हूँ कि इशा के बाद जब जलसे होते हैं ना हमारे मसाजिद के अंदर, तो मगरिब से ऐलान शुरू हो जाता है आज रात फलां साहब खिताब फरमाएंगे, और फिर जब नमाज इशा होती है तो हमारा नकीब महफिल खोलता है लाउड स्पीकर और वो ऐलान करता है रात जमात हो चुकी है, अब मस्जिद में आ जाए। यानी ये नमाज को हल्का करने वाली बात है। उनको कहा जा रहा है कि बल्कि बात तो कह देते हैं जिसका तुम्हें डर था वो गुजर गई है, अब आ जाओ। क्या लेना है जलसे में आकर अगर नमाज ही नहीं पढ़नी है तो? मिंबर और मेहराब के जो जिम्मेदार हैं उनसे जो है वो अजीबो गरीब किस्म की जो है वो हरकत सकानात सरजद हो रही है। ये जो जहल नकीबों का एक रौल आ गया ना, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। एक तो बेतहाशा अल्काब, दूसरा दीन की रूह से नाशनाई। वो किसी ने कहा था ना कि पहले हजरत गौस पाक वली बनाते थे, चोर से कुतुब बनाते थे, आजकल हम बनाते हैं। कहा तुम कैसे? कहा हमें पता होता है ये चोर बैठा हुआ है, हम कहते हैं गौसे जमा और कुतबे दौरा। बेतहाशा और बेतुका अंदाज, और फिर दीन की रूह से ये नाशनाई कि बाकायदा ऐलान होता है जनाब जमात हो चुकी अब तो आ जाओ। तो क्या करता है सारी रात जाग के अगर इशा की नमाज ही नहीं पढ़ी तो नमाज को हल्का किया गया है।
اسی طرح جلسہ لمبا ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سکڑ رہا ہے، ان چیزوں کا التزام کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ دربار بڑا اونچا ہے اور مسجد کے اندر جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ حیثیت تو مسجد کی ہے، دربار کی تو ثانوی حیثیت ہے۔ دربار پہ 3 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود نہیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اچھا، بعض والدین کی ایک سستی ہے، وہ آتے ہیں جناب تعویذ کر دو، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو چلو گزر گئی، ہم تو نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے؟ الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ تم مجھ سے تعویذ لینے آگے ہو، گھر میں مصلی بچھا کے سجدہ کرو نہ، تمہاری اولاد بھی تمہارے تتبع میں سجدہ کرنے کی عادت ڈال۔ حضور فرمایا بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں مسجد میں لے جاؤ، 10 سال کے نہیں پڑھتے تو ان کو مار کے پڑھاؤ۔ اب اولاد ہوگی جوان، خود کبھی سجدہ کیا نہیں، اب کہتے ہیں شاید تعویذ سے کام چل جائے گا، جو تعویذ اللہ کے رسول نے تمہیں دیا تھا کہ 7 سال کے ہوں تو پکڑ کے انگلی مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ، ان کے سینے میں اللہ کا خوف داخل کرو، ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، رسول اللہ کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ چھین لو سیڑھیاں ان کے ہاتھوں سے گانے والی، چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول، اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو۔ کتنے خوش نصیب دن تھے، گلیوں سے گزرتے تھے، گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں، آج قرآن کی آوازیں نہیں آتی۔ تو یہ عجیب ہے جی، ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے ہو؟ تمہارے اوپر کیا فرض ساقط ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے؟ تم بوڑھے ہو کے نہیں پڑھتے ہو، تمہاری اولاد تم چاہتے ہو جوانی میں پڑھ لے؟ تم خود اللہ کے حضور سجدہ کرو اور پھر دیکھنا تمہارے تتبع میں، تمہاری اتباع میں تمہاری اولاد بھی تمہاری پیچھے پیچھے ہو۔ اللہ اکبر۔ صاحب اس عنوان سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت سے 2 لوگوں نے فتویٰ پوچھا۔ بریلی کا ایک محلہ ہے، محلہ ذخیرہ، اس میں ہادی اسد اور قرب محمد نامی لوگوں نے تنظیم بنائی نماز کی دعوت کے لیے۔ کچھ لوگ ان کی بات کو نہ سنتے، اعلیٰ حضرت سے استفتاء کیا، فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے باوجود نہیں آتے، تو حکم شرعی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو نرمی سے انہیں سمجھائیں، آؤ نماز کی طرف۔ نہیں مانتے، مؤثر لوگ ڈالیں جو ان کو کہیں۔ یہ تھے ہمارے کرنے والے کام، ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ مؤثر معاشرے کے لوگ تلاش کریں اور ان کو سمجھائیں، جن کی وہ مانتے ہیں، ٹالتے نہیں، ان سے سمجھائیں۔ اور فرماتے ہیں اگر ان کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے تو فرمایا فتویٰ پھر یہ ہے ان سے بائیکاٹ کر دیں، ان سے ترک کلام کر دیں، ان سے گفتگو چھوڑ دیں۔ ہم نے تو کبھی بیٹوں سے نہیں چھوڑی گفتگو، بیوی بے نماز ہو ہم ہر شے بیوی سے منوا لیتے ہیں۔ کبھی کہا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تو نماز نہیں پڑھتی؟ کبھی بیٹا کہے امی تو نماز نہیں پڑھتی، میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ جو ماں بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، کتنے دکھ جھیلتی ہے، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے وہ بھی مانجتی ہے، کیا بیٹے کی خواہش پہ نماز نہیں شروع کر دے گی؟ جب عادت ڈالے گی تو پھر اللہ دل میں بھی وہ محبت ڈال دے گا، کیونکہ ہمارا تو اتنا ہی کام ہے نا۔ حضرت بایزید بسطامی نے یہی کیا تھا نا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ بسطام کے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فاحشہ عورت بیٹھ گئی، لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی۔ کسی نے کہا بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو اشکوں سے سیراب کیا تھا اور سجدہ ہائے سحرگاہی سے جس شہر کو نور بخشا تھا، تیرا شہر لٹ رہا ہے۔ کہا کیا ماجرا ہوا؟ لوگوں نے کہانی سنائی۔ بایزید بسطامی صبح مصلی اٹھایا اور جا کے اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ مصلی بچھا لیا۔ اب جو بھی گاہک آتا بایزید بسطامی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا۔ اس نے انتظار کیا، رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے، آج کوئی گاہک ہی نہیں آیا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے۔ نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں، تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی، میرا راستہ روک لیا۔ بابا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہا میرے گاہک رکے ہوئے ہیں۔ کہا آج میں تیرا گاہک ہوں، بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی نے قیمت طے کی، اس کے گھر کی جب چھت چڑھنے لگے نا سیڑھیاں، لوگ دیکھ رہے تھے۔ کہا مالک اگر بایزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے؟ بایزید بھی ایک فاحشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے، اگر یہ بھی چراغ بجھ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سے کہا مصلی بچھا لے، جو میں کرتا جاؤں وہ کرتے جانا۔ پہلے وضو کیا، اس نے بھی کیا، پھر مصلی پہ آئے، وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر بایزید قیام کیا، اس نے بھی قیام کیا۔ پھر رکوع میں گئے، وہ بھی رکوع، قوما وہ بھی قومیں۔ جب سجدے میں حضرت بایزید گئے، وہ بھی سجدے میں، تو بایزید رو پڑے۔ کہا مالک بایزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تیری چوکھٹ تک جھکا دے،
مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا اب تیرا کام ہے۔ جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فحشا تھی، جب سر اٹھایا وقت کی ولیہ بن چکے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں بازار کے کنارے جا رہا تھا، ایک شرابی گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا۔ میرے دل میں رحم آیا، ایک انسان ہے اور یوں رسوا ہو رہا ہے۔ میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا منہ دھویا اور چلا گیا۔ مشہور شرابی تھا شہر کا۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا، تہجد کے لمحے آئے تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، دیکھا کیا کہ وہ شرابی مصلی بچھا کے بیٹھا ہوا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، اب صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے اور اس کا منہ دھویا ہے۔ میں حیران ہوا تو ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ صاحبو ہم اپنا کام کریں، کوشش کریں، کھینچ کے لے آئیں کسی کو مسجد میں، اور پھر دیکھنا رب کے رنگ، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں ہم یہ عزم لے کر کے جائیں اپنے لیے۔ میرا نہیں خیال کہ اس بڑے مجمع میں کوئی ایسا شخص اب رہے گا جو نماز چھوڑ سکے گا، انشاءاللہ نہیں چھوڑ سکے گا اللہ کی توفیق سے۔ یہ آپ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم بھی اتر رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں سے اٹھ کر کوئی شخص جو ہے جا کے نماز چھوڑے، لیکن اب ہم نے آگے کام کرنا ہے، اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں کے اندر لوگوں کو کھینچ کر کے مسجد کا رخ دکھانا ہے۔ اللہ مجھ کو، آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب